بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کو، کیونکہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے آپ جو ہے، اور باقی انشاءاللہ ہم تب تک اپنا جو شروع کا ہمارا اسکیجول ہمارا یہ رہے گا کہ شروع کے کچھ ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورا اوور ویو دیں اس پورے کورس میں کہ کیا کیا پڑھایا گیا، کس طرح سے پڑھایا گیا، تو اس کا اوور ویو ہوگا. اس کے بعد کچھ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رہے اس میں، تو ان کے اس پہ فیڈ بیک اور ویو لیں گے. کچھ نے تو لائٹ کی وجہ سے وہ بھیج بھی دیا ہے آڈیو میں، تو اگر وہ آن لائن ہو سکے تو وہ آن لائن ہی پیش کریں گے، اور اگر وہ نہیں کنیکٹ ہو سکے تو پھر ان کا ہم آڈیو وائس جو ہے نا وہ یہاں پر کلپ چلائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہمارے مہمان اسکالرز ہیں، خصوصاً ہمارے استاد محترم شیخ محمد اقبال لاسی صاحب جو ہے ابو ظبی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو وہ آخر میں ان کی نصیحت اور دعا ہوگی. اور ان سے پہلے ہمارے ایک اور اسکالر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد جوائن کر لیں گے، تو ان کا بھی مختصر جو ہے نا اظہار خیال ہوگا. تو ہم ڈائریکٹلی اپنے اسکیجول کو فالو کرنے کی طرف چلتے ہیں، اور ہم پریزنٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری لاسٹ پریزنٹیشن ہے لاسٹ کلاس کے حوالے سے. جی، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہے ایک تو شروع سے ہم ڈسکس کریں گے کہ شروع سے آخر تک ہم اس کورس کو کس طرح سے لے کر چلیں، کورس میں کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کی ہیں. تو سب سے پہلے ہم تعارفی کلاس جو ہماری ہوئی تھی اس میں کیا ڈسکشن ہوئی تھی اس کا خلاصہ ہوگا. اس کے بعد پھر کلاس 1 سے لے کے کلاس 11 تک جو ہمارا ایک کلاس اس کا ایک باقاعدہ ایک سیکوینس چلا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو چیزیں کلاس 1 اور 2 میں کچھ بیسکس تفسیر کے حوالے سے ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے صورتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے کچھ صورتوں کو. اور ان کے بعد پھر ہم جتنی بھی کلاسز ہمارے آخر کی کچھ کلاسز ہوئی تھی وہ ذرا انفرادی نوعیت کی تھی، تو ان کلاسز پہ بھی ہم بات کریں گے، اور اینڈ میں پھر اس کے خلاصے کے طور پر ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے اسٹیپ کو فالو کریں گے. تو سب سے پہلے جو تعارفی کلاس ہوئی تھی تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو بتانے کی کوشش کی تھی، یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، کیونکہ ایز اے مسلم قرآن پاک ہمارے لیے گائیڈ لائن کا کام کرتا ہے، اور وہ بک آف گاڈ ہے اور بک آف گائیڈنس ہے، بک آف لائف ہے. تو قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس پر ہم نے قرآن و حدیث سے کچھ چیزیں پیش کی تھیں. اس کے بعد پھر تفسیر کی ضرورت اور افادیت کیا ہے، کہ قرآن پاک کو تو چلے بندہ پڑھ لے، لیکن کیا صرف قرآن پاک کا پڑھنا ہی کافی ہوگا، کیا وہی انف ہوگا ہمارے لیے، یا پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور اس کی تفسیر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس پہ گفتگو ہوئی تھی. پھر اسی طرح یہ جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، ان کی کس مقصد کے تحت یہ کورس ڈیزائن کیا گیا تھا، تو اس پہ بات ہوئی تھی کہ بالخصوص اس کورس کا اصل مقصد اور مدعا اگر مختصر میں کروں تو وہ یہ کہ جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کے اندر قرآن سے تعلق ان کا مستوار ہو، اور اس کے نتیجے میں خود سے وہ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں، اور پھر اس پر الٹیمیٹ جو اس کا رزلٹ ہو وہ عمل کی صورت میں ہو، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اسی طرح سے پھر ہم نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو پوری 12 کلاسز ہماری ہوں گی، کیونکہ 3 مہینے کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا تھا، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہر منڈے کو ایک کلاس ہوا کرے گی ہفتے میں، اور تقریباً 12 کلاسز 3 مہینوں کے اعتبار سے ہم نے کی تھی. لیکن بیچ میں کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی تھا اور پھر اس کے بعد کچھ اور مصروفیات بھی تھیں، تو کچھ کلاسز ہماری مس ہوئیں، جس کی وجہ سے کورس ہمارا تھوڑا سا ڈیلے ہوا. تو یہ تعارفی کلاس کے حوالے سے ہم نے یہ چیزیں سامنے رکھی تھی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں کلاس 1 کے اعتبار سے. ہم دیکھتے ہیں کلاس 1 میں ہم نے ترجمے کے اصول بیان کیے تھے کہ ترجمہ کیا، اگر جو ترجمہ ہوتا ہے یا ترجمہ پڑھنا ہے اس کے کیا اصول ہوں گے، اور اگر ترجمہ کبھی کرنا پڑ جائے تو اس کے کیا اصول ہوں گے. تو اس پر مختصر بات ہوئی، کیونکہ یہ سارے ٹاپکس ہیں ڈیٹیل، کیونکہ ابھی ہم صرف خلاصے کے طور پر بات کر رہے ہیں. ڈیٹیل میں ہم جو کلاسز جن اسٹوڈنٹس نے اٹینڈ کی ہیں وہ جان چکے ہیں. باقی انشاءاللہ اگر دوبارہ، کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیو کلاسز میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو ان کو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں دوبارہ بھی ہم تفصیل سے سمجھائیں گے. ابھی صرف ایک اوور ویو دینا چاہ رہے ہیں کہ اس پورے کورس میں ہوا کیا ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے تفسیر کے بنیادی اصول پر بات کی تھی کہ تفسیر کے بنیادی اصول کیا ہے. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کرنا ضروری ہوتی ہے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا ضروری ہوتی ہے، پھر جو ہے دیگر مفسرین اور ان کی آراء ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر جو ہے نا عقل اور قیاس سے بھی کس حد تک فائدہ لیا جا سکتا ہے، اور پھر سائنس اور جدید دور کے ساتھ اس کو کیسے
ریلیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا چیزیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے علوم خمسہ کے حوالے سے بات کی تھی، 5 قسم کے علوم کے اندر اس کو شاہ ولی اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا، اور بھی کچھ علماء نے جو اس کو تقسیم کیا ہے تو اس پہ بھی ہم نے کچھ روشنی اس پہ ڈالی تھی۔ اس کے بعد کلاس 2 جو تھی، سیکنڈ کلاس ہماری تھی، تو اس میں خاص طور پہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی۔ سورہ فاتحہ کی ہم نے ایک تو لفظی اعتبار سے اس کی تفسیر کی، ترجمے کے اعتبار سے اس کی تفسیر کرنے کی ہم نے کوشش کی، اسی طرح سے پھر ہم نے اس کے اندر مزید چیزوں کی ہم نے چیزیں اس میں شامل کی، جس طرح سے اس کی ایک کتب کے اندر جو تفسیر لکھی ہوئی اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے پھر سب سے اہم چیز جو اس کے اندر تھی کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور پھر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انسان کا، اور نماز میں بھی ہم جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے ایک ایک لفظ پر ہم کس طرح سے غور کریں اور کس طرح سے سمجھیں تاکہ ہمارا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مستحکم ہو سکے۔ تو اس پہ کیونکہ پوری کلاس ہم نے صرف سورہ فاتحہ پہ کی تھی، اس کی مختلف جہات سے اس کی تفاسیر اور مختلف چیزوں پہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو پھر ایک تسلسل ہم نے شروع کیا تھا کلاس 3 سے 8 تک، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ تفصیل کے ساتھ ذرا صورتوں کو دیکھا تھا، سورۃ البقرہ سے لے کے سورہ ہود تک ہم نے صورتوں کو ان ڈیٹیل جو ہے نا ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ اس میں بعض کلاسز ہماری رمضان المبارک میں بھی ہوئی تھی، جس میں ہم نے ایک کلاس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بھی کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہماری جو 3 to 8 جو ہماری کلاسز چلی ہیں، ان کلاسز کے اندر ہم نے ان تمام صورتوں کو ان ڈیٹیل دیکھنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ہم نے یہ شان نزول بھی اس کا ڈسکس کیا، کیونکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم تفسیر کے ڈفرینٹ اینگلز جو ہے نا طلبہ کے سامنے رکھیں کہ کس کس طرح سے تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایک اینگل یہ ڈیٹیل والا تھا، اس میں شان نزول، پس منظر، پھر جو واقعات اور جو چیزیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ان ڈیٹیل۔ پھر اس میں کیونکہ تفصیل میں جب آتا ہے تو پھر مختلف چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، مختلف موضوعات چل رہے ہوتے ہیں، تو مختلف موضوعات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے چلتے رہے، وہ شامل ہوتے رہے جو ہے۔ پھر جو ہے جو 9th جو ہماری کلاس ہوئی تھی، اس میں کیونکہ کچھ گیپ آ گیا تھا، اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا، تو پھر دوبارہ سے ہم نے کچھ چیزیں اس میں ہم نے شامل کی تھیں، کچھ موٹیویشنل نوعیت کی چیزیں تھی اور کچھ علمی نوعیت کی تھی۔ قرآن پاک کو پڑھا کیسے جائے، تو کیسے پڑھیں، تو اس کی کچھ ٹرکس تھیں، کچھ طریقہ کار تھے، کچھ جو ہے نا مشاہدات تھے، اس کی بنا پر وہ چیزیں بتائی گئیں۔ اسی طرح سے پھر تفسیر کا طریقہ، کیونکہ شروع میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کر چکے تھے علمی حوالے سے، لیکن یہاں پر ہم نے ان کو عملی حوالے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تاکہ پریکٹس میں چیزیں آئیں اور خود سے جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ساتھ وہ خود سے تفسیر کرنے کی طرف چلے۔ اسی طرح سے پھر عربی زبان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم نے موٹیویشنل اس میں بیان کی تاکہ عربی زبان سے بھی ایک تعلق بیان ہو، اور تھوڑا سا عربی سیکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ایک ذہن بنے اور عربی سیکھنے کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول ہو۔ اسی طرح سے پھر اس کلاس سے ہم نے تفسیر کا پھر ایک الگ جہت سے بالکل تفسیر کرنا شروع کی، کیونکہ وہ پچھلی جو جہات تھیں وہ تفصیلی انداز سے تھیں ان میں، لیکن اس میں جو سورۃ الشرح کی ہم نے تفسیر کی تھی، اس میں ایک تو وہی تفسیر بیان کی جو عموماً بیان ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، لیکن اس کو خاص طور پہ ہم نے موٹیویشنل انداز میں اس طور پر بیان کیا کہ اگر یہ سوچیں کہ اس صورت میں ہر انسان یہ سوچے کہ اگر اس سے یہ صورت اس صورت میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب سے جو کلام فرمایا حقیقی طور پر تو اپنے محبوب سے ہی کلام تھا، لیکن لیٹ سپوز اگر وہی کلام ہمارے لیے ہو تو وہ کس طرح سے ہوگا، اور اس میں کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور پھر کیا آزمائشیں آتی ہیں، اور ان کے بعد کیا فوائد اور ثمرات انسان کو ملتے ہیں، دکھوں کے بعد تکلیفوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے، ان کو ان کا بدلہ دنیا میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو موٹیویشنل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف بس وہ شان نزول اور صرف ان واقعات تک محدود رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے، بالخصوص ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہے، اس کے حوالے سے ہماری توجہ بہت کم مبذول ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے خصوصاً اس کانٹیکس میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے الحمدللہ جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو بڑا اس سے فائدہ بھی ہوا الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے جو کلاس 10 تھی ہماری، اس میں ہم نے خاص طور پر سورۃ العصر کے حوالے سے بات کی۔ سورۃ العصر کی ہم نے ان ڈیٹیل اور ماڈرن سائنس کے دور کے ساتھ اور ماڈرن ایرا کے ساتھ اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ اور اپنی ذات کے حوالے سے اس میں کیا چیزیں، اور بالخصوص عمرانیات کے حوالے سے، سوشیولوجی کے حوالے سے ہم نے اس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ قرآن سورۃ العصر میں جو زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے تو زمانے سے کیا کیا مفسرین نے مراد لیا ہے،
اور پھر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون کون سے زمانے نظر آتے ہیں. ہمیں پتھر کا زمانہ بھی نظر آتا ہے, ہمیں لوہے کا زمانہ بھی نظر آتا ہے, ہمیں مختلف اور دھاتوں کا زمانہ بھی نظر آتا ہے. پھر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیوکلیئر زمانہ ہمارے سامنے ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہمارے سامنے ہے, اور نہ جانے آگے کیا کیا چیزیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام زمانوں کی قسم کھا کے ان چیزوں کو واضح کر کے کیسے بیان کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو اس خسارے سے کیا مراد ہے اس کو ہم نے ان ڈیٹیل بات ڈسکس کی ہے کہ ان ڈیٹیل اس خسارے سے کیا مراد ہے, اور ماضی کے کیا مشاہدات ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی وہ خسارے میں مبتلا رہا ہے تو کیوں رہا ہے. اور خسارہ صرف ہم نقصان کو خسارہ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خسارے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو اس کو ان ڈیٹیل ہم نے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایکسیپشنل کیس بیان کیا ہے کہ باقی تو سارے لوگ خسارے میں, لیکن جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں, ایمان لائے, عمل صالح کیا, حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی. تو اس سے کیا کیا مراد ہیں, اور بالخصوص جس کانٹیکس میں ہم نے اس کو دیکھا تھا, ہم نے حقوق العباد کے کانٹیکس میں اس کو بالخصوص دیکھا, فیملی لائف کے کانٹیکس میں اس کو ہم نے بالخصوص دیکھا, پھر جو ہم نے بالخصوص اس کو ایز اے ہول سوسائٹی کے حوالے سے دیکھا, فلاحی معاشرے کے حوالے سے ہم نے اس پہ غور کیا کہ اس صورت کے اندر ہمیں ایک فلاحی معاشرے کے کیا اصول اور ضوابط ملتے ہیں, اور کس طرح سے ایک فلاحی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے اور وہ آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بالخصوص اس کو اس اینگل سے بھی ہم نے ذرا تفسیر کو دیکھنے کی کوشش کی کہ ذرا اس سے لرننگ ہو اور ذرا خود سے سوچنے کی اور جو میلان ہے, ایک رجحان ہے, وہ پیدا ہو, تاکہ صرف چند ایک آدھ جہت پر ہم اکتفا نہ کریں, بلکہ اس کی جدید جہات ہیں اور جو ان کا عملی زندگی میں ہمارے ساتھ فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھیں. پھر اسی طرح سے کیونکہ اس میں فلاحی معاشرے کی بات ہوئی تھی, تو پھر اسی طرح سے اگلی کلاس میں ہم نے سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہم نے چند معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے سنی سنائی باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے, پھر اس میں میڈیا کا رول کیا ہے, پھر خاندان میں جو فتنے فساد ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہے, اس کے حوالے سے ساری چیزیں ہم نے دیکھی. پھر اسی طرح سے برے القاب سے پکارنا جو ہے, پھر بدگمانی کرنا, اور اسی طرح سے جو بدگمانی کرنے کے حوالے سے بالخصوص جو اس میں غیبت کے حوالے سے بات ہوئی, پھر اسی طرح سے برا گمان رکھنے کے حوالے سے تمام چیزوں پہ اس پہ بات کی. بالخصوص جو غیبت کے حوالے سے بات تھی, تو اس میں ہم نے یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ مردہ انسان کا گوشت کھاتا ہے. تو اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم نے ایک عملی کام اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا, اور وہ ابھی بھی میں رکھتا ہوں کہ اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جو فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے گویا مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے, تو اب اس جہت سے بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ریسرچ کی جائے کہ اگر کوئی بھی شخص مردہ انسان کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی باڈی میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں, کیا نقصانات اس کو ہوتے ہیں. تو ایک طرف ان نقصانات کو سامنے رکھا جائے, پھر ان لوگوں پر تجربے کیے جائیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, تو پھر کمپیریزن کیا جائے کہ وہ نقصانات کہ جو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ہوتے ہیں وہ نقصانات یقیناً ان لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے ہوں گے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں. کہ جس طرح سے قرآن نے سور کے گوشت سے منع کیا ہے, خون کے اور حرام چیزوں سے منع کیا ہے, تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ اس کی بایولوجیکل ریزنز بھی ہیں, اس کی کوئی لاجکس بھی اس کے پیچھے ہیں. ریسرچ کے نتیجے میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. شراب کی حرمت کی بات آ گئی, سور کے گوشت کی بات آ گئی. تو اسی طرح سے یقیناً غیبت کرنے والوں میں یہ چیزیں, اور کسی حد تک جو تھوڑی سی ریسرچ میرے سامنے آئی وہ اس نوعیت کی آئی کہ اس کے نتیجے میں موڈ ڈپریشن کی جو بیماری ہے وہ عام ہو رہی ہے. موڈ ڈپریشن, ایک ڈپریشن کی مختلف چیزیں, لیکن ایک موڈ ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ابھی خوش تھا ابھی وہ غمگین ہو گیا, ابھی وہ ہنستا کھیلتا تھا ابھی وہ ناراض ہو گیا, مطلب فوراً اس کا موڈ سوئچ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت آج کل کامن بیماری ہے, تقریباً میرے خیال سے تو 80 to 90% لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ موڈ ڈپریشن کا وہ شکار ہے. تو اس کے پیچھے جہاں بہت سارے ریزنز ہیں, تو ایک ریزن اس کے پیچھے غیبت, بدگمانی, تانا زنی اور یہ ساری کیفیات بھی اس کے پیچھے پائی جاتی ہے. تو اس جہت سے بھی ہم نے کوشش کی کہ اس چیز کو سامنے رکھا جائے, اور اللہ نے توفیق دی تو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل سے جو تعلق رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ انشاءاللہ مل کے کوئی اس پہ باقاعدہ ہم کوئی ریسرچ ڈیولپ کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اسی طرح سے پھر آگے ہم نے جو ہے سورہ فرقان کی روشنی میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں, عباد الرحمان ہیں, ان کی جو اللہ نے صفات بیان کی ہے, تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ کیا صفات ہیں. کہ وہ جو عاجزی سے چلتے ہیں, کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں, جو وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی صفات اس کے اندر سورہ فرقان میں بیان کی گئی, تو اس کو وہ اللہ
وہ راتوں میں اللہ کو جاگ کر یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر ان کے معاشرتی، ایک تو ان کا اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کا معاشرے سے تعلق کیا ہوتا ہے، پھر ان کی اپنی نفس، اپنی ذات سے کیا تعلق ہوتا ہے. وہ جو صفات ہیں ان تمام کو ہم نے اس پہ الحمدللہ ڈسکس کیا. تو یہ بھی ایک پورا الحمدللہ اس طرح سے ہمارا ایک عملی پہلو بھی اس کا اپنے اختتام کو پہنچا. تو یہ 11 کلاسز الحمدللہ اس طرح سے ہماری مکمل ہوئی، اور آج لاسٹ جو 12ویں کلاس ہے وہ ہماری اختتام پذیر آج انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. تو خلاصے کے طور پہ اگر دیکھیں تو اس پورے کورس کا اگر ہم خلاصہ چند الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس صورت میں ہوگا کہ قرآن پاک سے تعلق ڈیولپ ہو، اور اسی طرح سے ترجمے اور تفسیر کا تعارف ہو، رجحان پیدا ہو، انسان اس طرف آئے. اور اسی طرح سے بالخصوص جس چیز کا ہم نے پوری تفسیر میں ہر لیکچر میں قرآنی آیات کی تفسیر میں جس چیز کا خاص طور پہ ہم نے خیال رکھا یا تفسیر میں بیان کیا وہ حقوق العباد ہیں. کیونکہ حقوق اللہ تو عام ہے لیکن حقوق العباد کے حوالے سے توجہ کم ہوتی ہے. تو پوری ہماری ان کلاسز کا محور اگر کہہ لیں تو حقوق العباد کے حوالے سے اس میں ڈسکشن تھی. جہاں جہاں جو بات آتی تھی، کچھ قوموں پر عذاب کی بات آتی تھی تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ حقوق العباد کیا کیا غصب ہو رہے تھے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہم نے حقوق العباد کے کانٹیکس میں بالخصوص دیکھی. پھر خصوصاً ہم نے تفسیری جہاد جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان بھی کیے، تو یہ تفسیری جہاد ہم نے بیان کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ تفسیری جہاد بھی سامنے آ جائیں اور اس کے نتیجے میں ریسرچ کا اور تحقیق کا شوق ڈیولپ ہو. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا ان کلاسز کا، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اختتامی کلاس میں یہاں پر موجود ہیں. تو اب یہ ابتدائی سیشن الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا ہے. تو اب ہم کوشش کریں گے کہ جو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں تو ان کو میں کوشش کروں گا کہ وہ اپنے اب کامنٹس کا اظہار کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو سب سے پہلے یہاں پر محمد آصف صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ضرور اپنے کامنٹس کا اظہار کریں. السلام علیکم. آج اس کا نام محمد آصف ہے اور آج کا تعلق لاہور سے ہے. سب سے پہلے تو میں استاد محترم جناب محمد صدیق طاہری صاحب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کروں گا، مبارکباد بھی دوں گا کہ انہوں نے تفسیر قرآن سکھانے کا ایک عظیم کام شروع کیا، اور آج پہلے بیچ کی آخری کلاس ہے. تو ہم میں سے ہر شخص تقریباً قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اپنے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر مصروفیات یا سستی کی وجہ سے ہم لوگ ایسا کر نہیں پاتے ہیں. تو اس حوالے سے اور اسپیشلی آج کے دور میں جو صدیق صاحب نے یہ شارٹ کورس متعارف کروایا تو یہ بہت ہی بہترین تھا اور بہت ہی مفید تھا کہ ہمیں بالکل شارٹ ٹائم میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیا گیا. جو بنیادی باتیں ہیں اس کے اندر وہ ہمیں سمجھا دی گئیں، جیسے کہ ابھی بتایا بھی گیا کہ مختلف انبیاء کا احوال ہمیں بتایا گیا، اور جو بھی احکامات ہیں ہمارے لیے جن کو فالو کرنا ہے وہ بتائے گئے. جو معاشرے میں برائیاں ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے اس حوالے سے بتایا گیا. مختلف جو صورتیں ہیں ان کا جو تفسیر بیان کی گئے. پرسنلی جو مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا اس کورس سے وہ یہ تھا کہ ایک شوق ڈیولپ ہوا میرے اندر کہ میں خود سے تفسیر کو مطالعہ کروں، اس کو سمجھوں کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صدیق صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں جو ہے وہ یہ کورس کروایا، بڑے دلچسپ انداز میں ہمیں چیزوں کو سمجھایا، بتایا. تو اوور آل بہت ہی بہترین کورس تھا. اور آج کے دور کے لحاظ سے ہم لوگ جہاں پہ ایک چیز کامن ہو رہی ہے کہ ہم لوگ فرانس دور ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس طرح سے کورسز ہوں جس میں ہمیں چیزوں کو جو ہے نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں ہمیں ہر چیز پتہ چل جائے. تو یہ اس کورس میں وہ مقصد جو ہے نا وہ پورا ہوا ہے. تو میں اگین مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہماری ایک بہت بڑی جو گیپ تھا اس کو فل کیا ہے، بہت بڑی کمی دور کر دی ہے. اور میں گزارش بھی کروں گا کہ انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو کیا جائے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اب نیکسٹ ہمارے ساتھ کلاس میں ہے فروا علی. تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اپنے کامنٹس کا اظہار کریں. انمیوٹ کریں اپنے مائک کو. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فروا علی مغل ہے
میرا تعلق کراچی سے ہے. میں نے BS کیا ہوا ہے شیخ زاید اسلامک سینٹر سے. تو وہاں ہمارا 2 سیمسٹر ہم نے وہاں تفسیر پڑھی تھی اور تبھی سے شوق تھا تفسیر پڑھنے کا. تو جب یہ کورس کا پتہ لگا کہ اس میں پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی تو اس لیے میں نے اس میں ایڈمیشن لیا تھا. اور استاد محترم سر صدیق نے کافی بہترین طریقے سے تمام صورتوں کا اوور ویو دیا اور ہماری زندگی سے اس کو ریلیٹ کر کے بتایا. تو یہ ایک طرح سے بہت پروڈکٹیو تھا, بہت موٹیویشنل کورس تھا. اور کچھ جس طرح سر صدیق نے بتایا کہ جس طرح سورہ الم نشرح کی تفسیر کی گئی, سورہ اثر کی تفسیر کی گئی, سورہ حجرات کی, تو وہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں. ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان صورتوں کی تفسیر. جی, تو آپ سے گزارش کریں گے کہ دوبارہ آپ اس طرح کے کورسز ہمارے لیے لے کر آئیں تاکہ ہم مطلب خود سے کتاب نکال کر پڑھنا یا تفسیر کی کتاب وہ تھوڑا سا آج کل کے دور میں مشکل ہے, لیکن ایک کلاس ہو, ایک مل کر پڑھنے میں وہ آسانی ہو جاتی ہے اور بندہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ پاتا ہے. تو اس طرح کے کورسز ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ایک پروڈکٹیو چیز ہے. تو جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. جی معظمہ ممتاز ہمارے ساتھ ہیں, آپ جو ہے نا انمیوٹ کریں اور اپنے کامنٹس کا اظہار کریں. معظمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام معظمہ ممتاز ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. اور خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سر اس سیمسٹر میں ملے. اور جو مجھے کلاس میں سر کی بات بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی وہ یہ تھی, سر صرف ایک بات جو اسٹارٹ میں کہہ دیتے تھے جو مجھے بہت میرے دل میں بیٹھ گئی. سر آپ کہتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ سنی ہوئی تھی حدیث, لیکن جس طریقے سے آپ اس کو بتاتے تھے اور بہت بہت زیادہ سمجھ آتا تھا. اور پھر جب آپ نے اس کلاس کا بتایا انٹرسٹ بھی تھا, لیکن شاید کہیں پہ کچھ کمی تھی یا شاید ایسا ماحول بھی نہیں ہے نا کہ آپ اس چیز کو مطلب اتنا اڈاپٹ کریں اور آپ اس طریقے سے تفسیر میں پڑھیں. مطلب قرآن مجید پڑھنا, اس کا ادب, اس کا احترام سب سکھایا جاتا ہے آپ کو, اور الحمدللہ ہم کرتے بھی تھے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا اس کو ہم نے اون کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ نے بتایا. پھر آپ نے یہ بھی بتایا, اس کورس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا کہ وہ آفظم سے ہی مخاطب تھے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کی کون سی صورت پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں, ہم کہاں پر ہیں, کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے لیے کن الفاظ میں ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ آپ نے غیبت کے بارے میں بتایا کہ بہت کامن ہو گیا, اور غیبت کرتے وقت لگتا بھی نہیں کہ کوئی غیبت کر بھی رہے ہیں, یہ کتنی کامن ہو گئی تھی. پھر بہت سارے مطلب قرآن مجید اب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ ورڈ ایسے مطلب آپ نے مین ورڈز بتائے, کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اچھا اس کا یہ مطلب ہے, یہاں پہ یہ مطلب ہوگا. انداز سے بیاں واقعی میں بہت اچھے ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے. تو یہ بتائے کہ آپ کو صاف آنسر دینا ہے, آپ نے بتا دیا, آپ نے ہمیں آپ نے کہا آپ انشاءاللہ اس میں اور بھی کوشش رکھیں گے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ تفسیر ہے, آپ نے ہمیں بہت بتایا تھا ایک جستجو ہوئی کہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اور سب سے جیسے آپ نے بولا سور کا اور شراب کا تو وہ حرام تو ہے, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پوٹ ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس مطلب قرآن مجید کی اور ساری آیتوں کے ترجمے جب ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اور اب یہ پوٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ. جی محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ اگر ان کے ساتھ نیٹ کنیکٹ ہو رہا ہے ان کا تو وہ ضرور کامنٹس کے ساتھ, شاید کنیکشن کا ایشو ہے ان کی طرف, تو ہم تب تک جو ہے ہمارے ساتھ میمونہ صاحبہ موجود ہیں لاہور سے, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ انمیوٹ کریں اور وہ اپنے کامنٹس کا اظہار کریں. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, میری عمر اس وقت 60-65 سال ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ 2.5 ماہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے سرور و کیفیت والی کلاسز تھی. میں تو یہی کہوں گی کہ وہ ذہنی طور پہ چاہے یاد نہیں رہتا تھا, لیکن ماشاءاللہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ ایسے لگتا تھا اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, کچھ اندر آ رہا ہے, کچھ دماغ میں اور اس میں چینجنگ آ رہی. خاص طور پہ یہ جو لاسٹ کلاس ہوئی ہے ہماری, جس میں آپ نے یہ مشن کہا ہے کہ ہم ڈاکٹر حضرات کے ساتھ یہ شروع کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ برائیاں پھیل چکی ہیں. اللہ پاک آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے
اور اس سے پہلے بہت زیادہ تفسیر کی کلاسز اٹینڈ کرتی رہی ہوں ماہ رمضان میں، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو ٹولز ہم جیسے نقارہ اور بندوں کو عطا کر دی ہیں نا، اللہ پاک نے وسیلہ آپ کا بنا دیا ہمارے لیے کہ وہ ٹولز آپ نے ایسے عطا کر دیے کہ اب قرآن پڑھنے کا لطف ہی اور ہے. سر جی میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی. اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دے اور اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، کیونکہ میں اپنے پیر کے بیان سنتی رہتی ہوں تو ان کی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ ان کی تفسیر بیان فرما رہے. تو یہ سب ہمارے حضور کا نظر کرم ہے کہ آپ ان کے حکم کے مطابق قرآن اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہر چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ آج جس نے کلاس شروع کی تھی تو آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ بھی اس کلاس میں شامل ہوئے، میرے بچے بھی، بیٹیاں بھی اس کلاس میں شامل ہوئی. اگر مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا یا یاد نہیں رہا تو انشاءاللہ میرے بچے جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس پہ عمل ضرور کریں، کیونکہ 2 بچے حافظ قرآن بھی ہیں. تو ان کو یہ جب میں نے آپ کی کلاس میں شامل کیا تو ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ یہ بہت اچھے ٹولز ہمارے ہاتھ میں آئے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ان ٹولز کے ذریعے جو ہے نا ہماری رہنمائی ہو. تو بیٹا اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے حضور کا فیض اسی طرح جاری و ساری رہے تاکہ ہم اپنے رب کے احکامات کو آپ جیسے ماہر استاد اور ماشاءاللہ دور بیٹھے ذہنوں کو پڑھنے والے اور جذبات کو سمجھنے والے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں اس میں عطا فرمائے اور آپ ایسے ہی کچھ مزید ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھیں کسی نہ کسی طریقے سے. بس ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیے بس. اللہ پاک آپ کو جزائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ قبول فرمائے آپ کی محبت. یہ تعلق ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اساتذہ کا ہی اور اللہ کی طرف سے ہی یہ مہربانیاں اور توفیق ہے. ہماری نہ علمی حوالے سے کوئی حیثیت ہے اور یہ آپ کا اپنا ماشاءاللہ ظرف ہے اور اپنی محبت اور تعلق ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ الحمدللہ آپ کو فائدہ نصیب ہوا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ، یہ محبت، یہ تعلق نصیب فرمائے آپ کی برکت سے. آمین اللہم آمین. جی بہت شکریہ. تاکہ ہمارے جو مہمان اسکالرز یہاں پر ہیں ان کے بھی ہم اس پہ کامنٹس بھی لیں گے اور ان سے نصیحت اور کچھ مزید ہمارے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے ہم کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں اس حوالے سے ان کی بھی ہم رائے اور رہنمائی اور نصیحت لیں گے. یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اور ہمارے انتہائی معزز معین الدین عمر صاحب موجود ہیں. جب تک کہ میں ان سے گزارش کروں گا معین الدین عمر صاحب سے کہ مختصراً وہ اپنے کچھ خیالات کا وہ بھی اظہار کریں. معین الدین عمر صاحب ہمارے ساتھ کا بعض سے موجود ہیں. تو یہ بھی ماشاءاللہ درس حدیث کا سلسلہ انہوں نے بھی جاری رکھا ہوا ہے اور ویکلی یہ سیشنز ان کے جاری رہتے ہیں. تو مختصراً اگر آپ مائک پر آ سکیں تو مختصراً اظہار خیال آپ بھی فرمائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب، ماشاءاللہ آپ کا یہ سیشن دیکھ کر کیونکہ میں تو بلکہ محروم رہا یہ عاجز کہ آپ کتنے زبردست سیشن چلتے رہے اور اس فقیر کو آگے ہی نہیں ہوئی. سب سے پہلے میں اپنے استاد گرامی ہیں جناب حضرت جناب شیخ محمد اقبال لاسی صاحب کو سلام عرض کروں گا، دعا کی درخواست کروں گا. آج کافی عرصے بعد ان کی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے. ابھی اس فقیر نے یہ 2-3 کمنٹس سنے ہیں اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر اہم کلاسز آپ نے قرآن کے حوالے سے لی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خصوصاً ہماری ماں کی جگہ پر ہی ہیں میمونہ کی طرف سے جو کمنٹس آئے ہیں اور ان کی جو فیلنگز اور جو اسپریچول کنیکشن انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کیا ہے اس کلاس کے ذریعے سے، وہ واقعی قابل تحسین ہے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کو لاٹ آف کانگریچولیشنس ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ آپ جاری و ساری رکھیں. دیکھیں جی ہمارے معاشرے میں تشنگی تو موجود ہی ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بے شک گناہ جتنے بھی پھیلتے جائیں، آپ اپنا فریم ورک، آپ اپنی نیکی کی لائن کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ وہ آٹو پہ گناہوں سے آگے بڑھ جائے. چاہے جائے کہ بے شک ہماری طرف سے تھوڑا حصہ ہے لیکن الحمدللہ یہ ہمارے استاد گرامی جناب
شیخ اقبال لاسے صاحب کی طرف سے، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہ عاجز بھی الحمدللہ اسی انداز سے درس حدیث کو لے کے چل رہا ہے، آپ درس قرآن کو لے کے چل رہے ہیں، یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میں یہ جو اخلاص عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ ہی کی برکت سے، آپ ہی کی صحبت سے، اور آپ جیسے شفیق استاد کی یہ ٹیچنگز ہیں، انہی کی یہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا، انہی سے حاصل کیا، تو اللہ قبول فرمائے مولانا صدیق صاحب، بہت خوشی ہے، دلی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی انیس المصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے ہمارے گیسٹ، تو وہ اصل میں پنجاب میں ہے، تھوڑا سا نیٹ کا ان کا ایشو ہے گاؤں میں، تو ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اگر وہ جوائن کر سکیں تو کچھ دیر کے لیے وہ ضرور آ جائیں ہمارے ساتھ۔ انمیوٹ کریں جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ صدیق طاہری صاحب، معین بھائی اور استاد محترم شیخ اقبال لاسی صاحب ساجد کی طرف سے یا جس آپ سب کا شکر گزار کہ آپ نے ساجد کو اس بزم میں شامل کیا۔ صدیق بھائی جو کچھ اب تک سنا اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کی محنت اور آپ کے طلباء کی کاوشیں سب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے جو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا ہے، اللہ اس تعلق کو قائم رکھے، اور جو کچھ آپ نے ان کو سکھانے کی کوشش کی ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان کے دل میں ایک رمق، ایک نور جسے کہتے ہیں نا قرآن کی، وہ روشنی وہ جگا دی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا تو وہ دیا کبھی بجھے گا نہیں، انشاءاللہ العزیز جلتا رہے گا، اور آگے سے آگے اس کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت قیمتی انمول تحفہ ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کی قدر کے مطابق سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو اسی طرح سمجھنے اور محبت و شوق سے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جس کو لمبی بات نہیں کرے گا، استاد محترم موجود ہیں، اور ہم اور ہمارے جو آپ کے طلباء موجود ہیں انشاءاللہ ضرور سننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب کی بات بڑی عظیم بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس بزم کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے بڑی مشکل سگنلز کے ایشوز کے باوجود ماشاءاللہ ٹائم عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور الحمدللہ یہ سیشن ہمارا ظاہری بات ہے یہ بڑا پر آزمائش سیشن رہتا ہے، بالخصوص آن لائن کے ایشوز، پھر کنیکشنز، اور پھر اس میں استقامت اور دیگر معاملات، ٹائم کی مینجمنٹ، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور مجھے یاد ہے شروع میں جب ہم نے جوائن کی تو اچھی خاصی اسٹوڈنٹس کی تعداد ہمارے ساتھ شوق میں جوائن تو ہو گئے تھے، لیکن استقامت کم لوگوں کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جن کو نصیب ہوئی ہے الحمدللہ وہ خوش قسمت ہیں، مزید بھی جو دیگر احباب کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو اب یہ کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آج کے ہمارے مہمان خصوصی استاد محترم شیخ محمد اقبال لاسی صاحب ہمارے ساتھ ابوظہبی سے موجود ہیں، اور ان کی بہت بڑا اس میں موٹیویشن ہے ہمارے ساتھ، اور بہت سارے ایشوز پہ میں نے جب کورس شروع کیا تو اس وقت بھی سر سے مشورہ کیا تھا، سر کی آراء بھی سامنے، بلکہ سر نے بکس بھی مجھے شیئر کی اس کے حوالے سے، اور کئی جو چیزوں میں رہنمائی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سمجھے اس کورس میں بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی شرکت سر کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے۔ اور آج وقت نکال کے، حالانکہ بڑا بزی شیڈول وہاں پر سر کا چل رہا ہے ان دنوں میں، لیکن پھر بھی سر ٹائم نکال کے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے، شروع سے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو بس میں بلا تاخیر گزارش کروں گا سر سے کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ سر۔ شیخ محمد اقبال لاسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز تو یقیناً آپ کو آ رہی ہوگی؟ جی جی بالکل، آواز کلیئر ہے آپ کی ماشاءاللہ سے۔ جی جی الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوئی ہے، میں ابتدا بھی اسی کو سمجھے اور آخر بھی اسی کو سمجھے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی ماشاءاللہ جو گفتگو میں نے سنی ہے، اور خاص طور پہ میمونہ طاہریہ کی جو گفتگو ہے، اور تمام کی جو گفتگو تھی، لیکن وہ چونکہ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے تو بڑی ہے، ہمارے لیے بھی بڑی ہے،
एज के लिहाज से भी और हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आप यूं समझें कि वो हम सब की माँ की जगह पर, और जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह गुफ्तगू की है, बातचीत की है और दीगर तलबा ने की है, और इससे इस आजिज़ ने खुद भी जब हम ये कोर्स को डिज़ाइन कर रहे थे या उस पर थोड़ी सी कोशिश हो रही थी, तो उस वक्त भी ये आजिज़ चाह रहा था कि आपकी इस पूरी क्लास को इंशाल्लाह ये आजिज़ अटेंड करेगा एक तालिब इल्म की तरह से। लेकिन बदकिस्मती में ये समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे काम यहाँ के यानी कि जो मसरूफियात हैं जो तालीम के हवाले से, तो उसकी वजह से फिर इस तरह से मैं आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे शरीक नहीं हो सका। लेकिन आज के तासुरात से इतना ज़रूर हुआ है कि आइंदा जब भी आप ये क्लास शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि असल चीज़ ये होती है जो तलबा ने भी कहा है, कुरान मजीद को सिर्फ कोई ज़ियारत के लिए ये किताब नहीं भेजी गई है हमारे पास कि हम उसकी सुबह सवेरे जिस तरह हमारे यहाँ आमतौर पे माशरे में होता है। मैं असल में उन लोगों में अपने आप को शामिल करता हूँ जो खैर और बरकत की चीज़ अगर 100% ना भी मिल रही हो, कहीं से अगर वो 1% भी मिलती है तो उसे भी हासिल करने की हम चाहते हैं कि भी इस पुरफितन दौर में वो 1% खैर भी अगर मिल रहा हो तो उसे भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बुरा भला नहीं कहता जो सिर्फ कुरान मजीद को सुबह सवेरे उठाकर और खोलते भी नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो पैक है और एक यूं समझे कि किसी कपड़े में वो उस पर लगा के या पर्दा लगा कर उसको रखा जाता है इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, और खोले बगैर भी अगर वो उसे उठाकर चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं और फिर उसको हाथ में लेकर अल्लाह से दुआ करके वो रख देते हैं, वहां से भी जो उनको बरकत मिलती है उस बरकत को भी यह आजिज़ बुरा नहीं कहता। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल एक रिवाज ये भी चल पड़ा है कि हमारे यहाँ कुछ यानी कि कुछ ऐसे हजरात हैं हमारे माशरे में जो लोगों को, इस तरह के लोगों को वो बुरा भला कहते हैं और उनके वो जो एक कुरान के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को वो तोड़ रहे होते हैं। हालांकि ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक है हम लोगों का, वो हर सतह के बंदे का ताल्लुक अपने अपने अंदाज का होता है। कुछ वो लोग होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सादे से लोग जो सिवाय इस बात के कि भाई ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और ये काबिल इज्जत है, उसकी इज्जत करनी है, उसका एहतराम करना है, उससे आगे चूंकि उनके पल्ले कुछ नहीं होता है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो हमारी यानी कि माशरे के जो वो लोग जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तहकीक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो रिसर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मामला तो उनके साथ नहीं होता। लिहाजा उनकी जो हैसियत है या उनका जो मकाम है वो जिस हद तक है वो कुरान के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पहले तो हमें उस कनेक्शन को मजबूत करना चाहिए लोगों का कि वो उस तरह से कनेक्टेड हों, उसके बाद फिर उनके अगले ताल्लुक को जोड़ना चाहिए। उन्हें डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, हम उन्हें डिस्करेज न करें, उन्हें इनकरेज करें कि वो चलो इस हद तक तो आए हैं ना। ये उन लोगों में से नहीं है जो कुरान से माज़अल्लाह नफरत करते हो या कुरान को कोई एक आम सी किताब समझते हो या कुरान के मुतालिक उनके जहनों में कोई शुकूक और शुबहात हो। जब ये इस हद तक यानी आप ये समझें कि अकीदत की हद तक वो माशाल्लाह पहले से तैयार हैं। और ये याद रखें कि इन हमारे दीन के मामलात में जितनी चीज़ें इंसान को इम्प्रूवमेंट मिलती है उसकी पहली सीढ़ी अकीदत होती है। जब अकीदत होती है तो फिर इंसान की कनेक्शन जुड़ता है, फिर रूहानियत वाले मामलात आगे पनपते हैं और फिर उसका जहनी, कल्बी और फिर इल्मी और तहकीकी और उसके वो सारे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यानी कि ये ताल्लुक है कुरान के साथ जुड़ने का, जो सिर्फ आप उसको अकीदत कह दें। फिर अकीदत के बाद का जो मामला होता है वो होता है उसको समझने का कि कुरान मजीद के साथ अकीदत भी पैदा हो गई, उसके साथ उल्फत और मोहब्बत का जो ताल्लुक है वो भी जुड़ गया और उसको अल्लाह का कलाम भी हम समझने लगे, मानने लगे और उसकी इज्जत और एहतराम भी करने लगे। ये एक पहला कनेक्शन है जो जुड़ गया।
اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. تو اصل تو چیز پھر مقصد کی طرف ہم آتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو بھی اسی مقصد کی طرف لائیں گے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اس کام کو شروع کیا ہے, آپ اندازہ کریں کہ اس معاشرے کے جو لوگ تھے وہ تو اس عقیدت سے بھی, یعنی کہ یہ جو پہلا جو پوائنٹ تھا نا عقیدت والا, وہ عقیدت والا مقام تک بھی ان کو لانے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑی. پتھر کھانے پڑے, اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑی, اس کے لیے جدوجہد کی, اور 13 سال تک مکے کی جو بڑی سخت ترین زندگی تھی وہ گزاری. پھر اس کے بعد مدینہ میں جاتے ہیں, مدینۃ المنورہ میں, تو وہاں پر 10 سال تلواروں کے سائے کے نیچے رہ کر اور قرآن مجید کو کے ساتھ عقیدت ڈیولپ کرنا, پھر اسے سمجھانا, پھر ان کو عمل کے لیے ان کی آگے راغب کرنا. تو یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ تدریجاً کیا ہے, اور ہمیں بھی آج یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے اسی تدریجی عمل کو آگے جاری کرنا پڑے گا. یعنی وہ لوگ جو زیادہ آگے نہیں آ سکے ہیں یا نہیں آ سکتے تو ان کو کم از کم عقیدت والا جو پوائنٹ ہے وہاں تک لے کر آئیں. ہم یہ دیکھتے ہیں جب ان کے ساتھ عقیدت جب ان کی جڑ جاتی ہے قرآن کے ساتھ, تو اس کے بعد اگر صدیق صاحب بھی انہیں کچھ کہیں گے کہ بھی جس قرآن کو آپ چوم کے رکھتے ہیں وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے, تو وہ اس کے سامنے آمنا صدقنا کہتے ہیں. اگر یہ عاجز بھی انہیں یہ کہتا ہے کہ بھی جس قرآن کو آپ سر پہ رکھتے ہیں اس قرآن میں یہ تعلیم بھی آئی ہے, تو وہ اس عقیدت کی وجہ سے اس کو مانتے ہیں اور اسے وہ آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ. تو پہلے تو ہے عقیدت والا معاملہ, اور عقیدت کے بعد پھر ہم انہیں اگلے اسٹیپ کی طرف لاتے ہیں, اور وہ ہے علم اور تحقیق کی طرف. اور اس کے لیے یقیناً سب سے یعنی جو آسان طریقہ, اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہم سب یعنی جتنے بھی زیادہ تر جو ہمارے ساتھی ہیں ہم سب اساتذہ ہیں الحمدللہ, ہم اپنے اپنے اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹیز کے لیول تک ہم پڑھا رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورس چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو, طالب علم کو جب ایک استاد ملتا ہے تو وہ کورس اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے, میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ جب بچہ ایک کلاس سے اگلی کلاس میں جاتا ہے اور پہلی مرتبہ جب وہ نئی کلاسوں کے کتاب دیکھتا ہے تو مجھے ان بچوں کے وہ شکلیں اور ان کے تاثرات اس وقت بھی میرے سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے رنگ جو ہے وہ بالکل پیلا پیلا سا ہو جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں سر دس بگ بک ہاؤ ٹو ریڈ اٹ, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, یہ کیسے پاسبل ہے سر, دس 1000 پیجز ہاؤ کین وی ڈو اٹ. تو وہ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے. تو پھر جب ان کی یہ ساری پریشانیاں وغیرہ دیکھ کے اس کے بعد استاد جب انہیں یہ شفقت سے, پیار اور محبت سے بتاتا ہے کہ بیٹے یہ میرا کام ہے, یہ 1000 ہو یا 2000 ہو, 10,000 پیجز کیوں نہ ہو, لیکن اسے آپ تک پہنچانا اور آپ کو سمجھانا یہ میرا کام ہے. تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ جب شروع کرتے ہیں اور ایک ایک چیپٹر جب آگے بڑھتا ہے تو اینڈ پر وہ یعنی بڑے عجیب اس کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیسے یہ اتنا بڑا کورس جو اس کو کر لیا. تو میرا ٹائم چونکہ میرے خیال میں ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, میں تو جب بولنے پہ بس ہم شروع ہوتے ہیں تو بولتے جاتے ہیں اور بے ہنگم اور بس بے قاعدہ بولتے ہیں. لیکن تو یہ اصل میں قرآن مجید کی جو کلاس اور جو طلباء جو شامل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور خود میں اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یہی ضرور عرض کروں گا کہ قرآن مجید اصل میں صاحبزار ایک کورس کرنے سے انسان سب کچھ نہیں سیکھتا ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ, سب پڑھے لکھے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. جو ہمارے طلباء اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں, یونیورسٹیز تک کے کورسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, بلکہ مزید وہ آگے پڑھانے والے لوگوں میں سے شامل ہوں گے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم ابتداءً شروع کرتے ہیں تو وہ اس کا ابتدائی ایک تعارف ہوتا ہے, اور تعارف میں ماشاءاللہ آپ نے جتنا ان کو دیا ہے طلباء کو, اب طلباء کو اس میں مزید درک پیدا کرنا ہے, مزید اس کے اندر ڈیپتھ پیدا کرنی ہے. تو ڈیپتھ پیدا کرنے کے لیے صاحبزار ایک عمر بھی چاہیے, اور صاحبزار اس کے لیے پھر وہ ایک جذبہ چاہیے
जो यानी मुसलसल जारी रहे। कुछ लोग होते हैं जो एक कोर्स करते हैं और उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम अपने तालीमी शोबे में भी देखें कि अगर कोई बंदा जो है वो उसने MA कर लिया या MSc कर ली और वो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी वो लग गया, वो टीचर बन गया, तो बस अब उसने सोचा कि बस मेरा मकसद मुझे हासिल हो गया और मैं टीचर बन गया, अब मुझे आगे मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो गलती कर रहा है, उसे अब ज्यादा जरूरत है। अब ज्यादा जरूरत इसलिए है कि अब जो जदीद तकाजे हैं आपके सामने, जो तलबा हैं उनके सामने आप उसी अंदाज की बात करेंगे जिस अंदाज में आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाई, तो आप यकीन जानिए कि आपका तालिब इल्म उस बात को नहीं समझ सकेगा। इसलिए कि जिस जमाने में आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया था वो जमाना कुछ और था, और आप जिस जमाने में दाखिल हुए हैं और आपके तलबा हैं उनके बिल्कुल तकाजे कुछ और हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं या जो इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं या जिन उलूम के जरिए से हम उन्हें समझाना चाहते हैं उनके तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो जब हम उनके जबान में, उनके उलूम के अंदाज में समझाएंगे उनको बात, तो फिर बात जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर साहबजारे हम चाहे कितना भी सर फोड़ते रहें और उनके सामने, लेकिन उसे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। जिस तरह आपके तलबा ने माशाल्लाह जो अभी इज़हार किया है, इससे ये यकीनन जाहिर हो रहा है कि आपने माशाल्लाह जिस तरह कुरान मजीद की सूरतों को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके उनको बताया कि भाई ये कोई 1400 साल पहले के जो लोग थे सिर्फ उनके लिए नहीं नाजिल हुआ या उनके लिए नहीं उतरा था या सिर्फ उनको राय हिदायत पे लाने के लिए ये किताब नहीं आई थी। ये किताब आज हमारे लिए भी है और कल आने वाले लोगों के लिए भी होगी। तो हर दौर के जो मसाइल होंगे उन मसाइल को ये किताब एड्रेस करती है। और सावधारे जब हम ये कहते हैं कि एड्रेस करती है तो फिर हमें उनके जबान में ही बोलना पड़ेगा, तब वो जाकर समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को फिर इस तरह से यानी कि आगे बढ़ाना है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यानी एक ही आयत को एक ही सूरत में 4 मरतबा ये फरमाया, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। ये सूरह कमर की आयत नंबर 17 में भी आया, आयत नंबर 22 में भी है, आयत नंबर 32 में भी है और आयत नंबर 40 में भी। तो एक ही सूरत में 4 मरतबा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भी कुरान को हमने आसान किया है कोई कुरान को समझने वाला कि कोई आगे बढ़े, कदम बढ़ाए और कुरान को समझने की कोशिश करे। ये तमाम उलूम में ऐसे ही होता है। हर इल्म जो है वो जब हम दूर खड़े होकर देखते हैं तो वो हमें बहुत यानी डरा रहा होता है और हमें बहुत तंग कर रहा होता है कि भी मुझे याद है कि मैं जब किताबें पढ़ा करता था तो इस्लामिक सेंटर में, वहाँ पर तैमूरिया लाइब्रेरी कराची में, जो कराची के जितने भी आपके तलबा हैं वो भी जानते होंगे इस लाइब्रेरी को। तो वहाँ पर मैं जाता था तो वहाँ मैं, चूंकि मेडिकल के बच्चे बहुत आते थे, वो लाइब्रेरी सिर्फ एक स्पेस दी गई है कि आप अपनी किताबें लाएं और पढ़ें वहाँ पर बैठकर। तो मैं भी सुकून से जाकर पढ़ने के लिए वो जगह मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं अपनी किताबें लेकर जाता और वो लोग अपनी किताबें लाते। तो वो शायद मेरी किताबें देखकर डरते होंगे कि ये मौलाना साहब ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पता नहीं कैसे पढ़ता है, और मैं उनकी किताबें देखकर डरता था कि ये लगे हुए हैं बेचारे, सुबह से बैठे हुए, रात को 11 बजे उठते थे, ये पता नहीं इस कोर्स को कैसे करते हैं। लेकिन जब इंसान कदम बढ़ाता है तो वो माशाल्लाह डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं। और हम लोग जब अपने फील्ड में कदम उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सफ में, मुफ्तियों की सफू में और स्कॉलर्स की सफ में जो वो आ जाते हैं एक दिन। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद अपने जो तलबा हैं उनसे गुजारिश मेरी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक रास्ता दिखाया गया है। आपको एक, आपके लिए वो मुश्किल रास्ता जहाँ पर झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों को हटाया गया है, उनको साफ किया गया है, रास्ते को हमवार कर दिया गया है, आपको वो तमाम टूल्स दे दिए गए हैं। अब उस पर आगे कदम बढ़ाना ये आपका काम है। हाँ, ये बहुत ही यानी कि अच्छा होगा कि अगर हम लोग फिर इसको कोर्स को इंशाल्लाह दोबारा से इसको देखेंगे, उसको रीडिज़ाइन करेंगे, और हो सकता है कि इस कोर्स को हम मजीद यानी आगे बढ़ाकर जो सेकंड स्टेज वाले जो तलबा हैं उनके लिए उसको कैसे किया जाए उस पर भी इंशाल्लाह फिर
ہم آگے ضرور سوچیں گے. جس طرح وہ حدیث والی ہمارے معین الدین عمر صاحب کہہ رہے تھے, تو اس کام کو جس طرح ہم نے آگے بڑھایا ہے اس طرح اس کام کو بھی انشاءاللہ ہم آگے ضرور بڑھائیں گے, اور طلباء کی جو ایک انٹرسٹ ہے انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو انشاءاللہ کوشش کریں گے, یعنی ہم سب مل کر کریں گے. اول تو اصل کام آپ خود کر رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ آگے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہماری اخلاقی حوالے سے جتنی بھی اس میں شمولیت ہو سکے گی انشاءاللہ ضرور شامل بھی ہوں گے اور اس کورس کو آگے بڑھاتے بھی رہیں گے. تو طلباء سے بس صرف اتنی گزارش ہے کہ جتنا آپ کو پڑھایا گیا ہے پہلے تو آپ اس کو کوشش کریں کہ ریٹین رکھیں, اور ریٹین رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقتاً فوقتاً اس کو بلکہ ایک ٹائم دے دیں, اپنا ٹائم جو ہے وہ مختص کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے میں 1 دن 2 دن کی بنیاد پہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ اتنے گھنٹے تک پڑھنی ہے. مثلاً آپ نے روزانہ اگر نہیں تو ہفتے میں مثلاً 2 دن آپ نے رکھ لیے, اور اس 2 دن میں آپ نے یہ ٹائم مقرر کر لیا کہ بھئی آدھا گھنٹہ میں ان 2 دن میں ضرور, آدھا گھنٹہ آج اور آدھا گھنٹہ کل, یہ 2 دن میں آدھا گھنٹہ قرآن مجید کو دوں گا اور قرآن کی تفسیر کو پڑھوں گا. جب یہ اس طرح سے ٹائم آپ مختص کریں گے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ بس میں ہر وقت بس قرآن پڑھتا رہوں گا, تو یہ یاد رکھیں کہ جو یہ کہتا ہے نا میں ہر وقت پڑھتا رہوں گا یا بس آج سے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں نے پوری زندگی گزاری اس تعلیم کی میدان میں سمجھے نا, یہ تقریباً کوئی 25 سے 27 سال میرے ہو رہے ہیں اس تعلیم کے میدان میں. جو طلباء یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ اسی طرح سے کنٹینیو رکھوں گا, وہ ایک دن بھی پڑھ نہیں پاتا ہے, ایک دن بھی. تو آپ یہ مت کہیں کہ میں روزانہ کروں گا. میں نے باقاعدہ طلباء کے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی الحمدللہ اس پر بھی کام کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ روزانہ کی بات مت کریں, آپ صرف یہ ڈیسائیڈ کریں کہ بھی میں نے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن, اور اس کا بھی ایک ٹائم رکھیں, چھوٹا سا ٹائم رکھیں, بالکل 2 گھنٹے 3 گھنٹے مت رکھیں, آپ نہیں کر سکیں گے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. آج کل یہ ٹک ٹاک کی جو ہماری نسل ہے یہ نہیں کرے گی, ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کرے گی. تو اس لیے آپ یہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا جذبہ سامنے مت رکھیں. ہم آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ میکسیمم آدھا گھنٹہ, اور شروع میں ہفتے میں 2 دن رکھیں, اگر زیادہ آپ کو شوق ہے تو 3 دن رکھیں بس. لیکن پھر اس کام کو آپ ان 3 دنوں میں اس طرح سے آپ کنٹینیوسلی کرتے رہیں, آدھا گھنٹہ پڑھتے رہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ انشاءاللہ ایک دن اتنی ساری تفسیریں, اتنے سارے ترجمے یعنی پڑھ چکے ہوں گے کہ آپ کو خود حیرت ہوگی کہ بھی یہ کام میں نے کیسے کر لیا. تو اس کو آپ ٹارگٹ بنائیں, اس طرح سے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو یہ جو ایک انہوں نے ٹائم دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں دلچسپی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت دے. دعا بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی آپ نے پہلے بات کرنی ہے تو بے شک بات کریں, یا پھر دعا میرے خیال میں کسی سے کروا لیں. میری اصل میں آج کھانسی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے, تو معین بھائی سے کروا لیں یا کسی سے بھی, انیس بھائی سے کروا لیں, کسی سے بھی کروا لیں. میں شامل ہوں آپ کے ساتھ دعا میں انشاءاللہ. جی سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ. آپ کی طبیعت یقیناً محسوس ہو رہی تھی, کافی دوران گفتگو بھی تکلیف ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنا ٹائم دیا اور اتنی گفتگو فرمائی, تو ہم اس پہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی, اور میں ذاتی طور پہ انشاءاللہ مزید بھی آپ سے اس حوالے سے رابطہ رہے گا. گائیڈ لائن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو معین الدین عمر صاحب نے ہینڈ بھی ریز کیا ہوا ہے, تو میرے خیال سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں, تو بے شک وہ کچھ کہہ بھی دیں اور پھر دعا بھی فرما دیں. جی جزاکم اللہ خیر. ہمارے استاد گرامی کے ہوتے ہوئے دعا تو ہونی چاہیے, لیکن چلیں ان کا حکم ہے, سو امر فوق الادب. دعا کا ٹائم ہو گیا ہے مولانا صدیق صاحب, یا ابھی 1-2 منٹ بات ہو سکتی ہے؟ یا اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو بات کر کے بے شک. یہ بہرحال ماشاء اللہ, ویسے تو یہ سوء ادب ہے کہ استاد گرامی کے بعد یہ فقیر بات کر رہا ہے, لیکن جو میرے ذہن میں یہ چیز آئی, ماشاءاللہ استاد گرامی صاحب نے بہت خوبصورت ٹپس ہمیں دی ہیں کہ کس طریقے سے قرآن سے تعلق جو ہے انیشیل بنیاد سے ہوتے ہوئے اس کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر یہ عزیز بھی غور کرے گا, کوشش بھی کرے گا, اور ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس اس پر موجود ہیں الحمدللہ وہ بھی ضرور یہ کوشش کریں گے
اور ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیارے انداز سے جس طریقے سے کورس مرتب کیا تھا تمام اپنے اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ آپ لے کے چلے ہیں. تو یہ عاجز کے ذہن میں ایک چیز تھی, بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ کا یہ پورا پروگرام دیکھ کر. تو یہ عاجز بھی چاہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ ہمیں فیوچر میں بھی جب بھی آپ یہ کورس کریں تو ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں, تاکہ ہم بھی اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو دورہ حدیث کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ہم ان کو آپ کے اس حلقے میں لے کر آئیں, اور بالکل اسی طریقے سے جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آپ اسی طریقے سے دورہ حدیث کے حلقے میں ہمارے پاس لے کر آئیں. اور اس طرح ہم جوائننگ یہ ایفرٹس کریں گے, اور ہم دونوں کے ماشاءاللہ استاد گرامی جناب شیخ اقبال آصف صاحب بھی ہمارے سرپرستی میں ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر کارواں اسی انداز سے جاری و ساری رہے گا, اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. دعا سے پہلے میں سب جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا, اور بہت زیادہ اپریسیشنز ہیں سب کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مزید ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور خصوصاً بالخصوص میں علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کو بہت ہی زیادہ میں آپ کو جو ہے وہ تہ دل سے آپ کا مشکور بھی ہوں, تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی, کہ آپ نے یہ کورس مرتب فرمایا, آپ نے سب کو یہ قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ سب کو آپ نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ایک کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام, حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا. یا اللہ, یہ جو ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمد صدیق صاحب نے جو کورس مرتب فرمایا تھا اور ان کی کلاسز ہوئی ہیں, ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کے تقوی میں یا اللہ برکات عطا فرما. یا اللہ اس کورس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارا تعلق جو ہے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ فرما. اسی وابستگی کے ساتھ ہمارا تعلق یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی قائم و دائم فرما. اس میں ہم سب کو استقامت عطا فرما. قرآن کے نور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اسی قرآن کی روشنی کو اور نور کو دنیا تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما کہ اس کے نظام کو بھی ہم نافذ کر سکیں. جو بھی ہماری کوشش ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کی جتنے بھی احکامات ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی جو منہیات ہیں, جس چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے, دور فرمایا ہے, ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے اپنے آپ کو یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ہماری ذات کو, ہماری اولاد کو, ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ اس کا نور عطا فرما, اس کی سمجھ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہم سب کو یا اللہ قرآن کی سفارش کرنے والا بنا. دنیا آخرت میں یا اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت میں یا اللہ ہمیں کامیابیاں, ترقیاں, رحمتاں, برکتاں عطا فرما. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ تیرے علم میں ہے. یا اللہ ہم سب کو عطا فرما. ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے برادران جنہوں نے یہ کورس کیا, یا اللہ ان سب کو ان سب کے گھروں میں اپنا فضل عطا فرما. سب کی خیر فرما, سب کا بھلا فرما. سب کو یا اللہ تقوی والی زندگی ہم سب کو عطا فرما. تقوی والی زندگی ہم سب کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو عافیت عطا فرما. اللہم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ تمام پارٹیسپینٹس کا، بالخصوص معین الدین عمر صاحب کا، انیس المصطفیٰ صاحب کا، اور خاص طور پر ہمارے استاد محترم شیخ محمد اقبال لاسی صاحب کا کہ آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے دوستوں میں سے بھی کچھ نے جوائن کیا ہے. ہمایوں صاحب ہیں لاہور سے اور سعید صاحب ہیں کراچی سے، تو ان کا بھی شکریہ، اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کا بھی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے، نیو اسٹریٹجی کے ساتھ اور بہتر انداز سے انشاءاللہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ جتنے پارٹیسپینٹس تھے ان کے درمیان انشاءاللہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کے طرف سے یادگار بھی رہے اور موٹیویشن بھی ہو ان کے لیے بھی، اور آگے بھی وہ دوسروں تک بھی اس کو ڈیلیور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی موٹی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اصل اس کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سے تبدیلی لا سکیں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. ایک دفعہ تمام احباب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تمام سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ نے کے بان.